سبحان اللہ. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے اس ماہر پر اور ان شخصیات کی خدمت سے یہ آج تمام ہوتے ہیں. اب منظرہ دیکھ لیجیے کہ ان میں ہر شخصیت تحقیق اس ساری زندگی پر بولنے میں لگانے کو بات اللہ اب ان ساری شخصیات ایک وقت میں ایک مشین میں ایسے کوشش کی جا سکتی ہے. تو پھر میں نے معیار پیمانے میں رکھا ہے کہ ہم تمام شخصیات پر وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ کلام نہیں کریں گے بلکہ علامہ صاحب کی زندگی کی اہمیت پر کلام کرنا ہے. اسی کی روشنی میں ان شخصیات پر ترتیب بار ہم یوں گفتگو کرتے چلے جائیں گے کہ ان تمام شخصیوں کے درباروں میں ہماری نوکری ہوتی چلی جائے اور نمشے ہم پورے موضوع ایک لمحے کے لیے ادھر سے ادھر نہ ہو ترتیب بھی قائم رہے اور ترتیب کو قائم رکھ کر ہم ان ساری شخصیات پر مرحلہ وار گفتگو کرتے چلے جائیں. یعنی ہم شروع کریں مدینے کے امام حسن مصطفیٰ سے پھر آ جائیں لاہور کے زندگی پر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اگر اقتدار چاہیے ہم آپ کو اقتدار دیتے ہیں. یہ محبت کے نام میں محبت آپ کو اقتدار چاہیے ہم اقتدار آپ کو دے دیتے ہیں حکمرانی آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن مسئلے آپ کو پھر دین کی تبلیغ سے روکنا ہوگا. تبلیغ دین آپ روک دیں گے اقتدار کے حوالے کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کو اقتدار نہیں چاہیے تو پھر جتنی دولت سرکار ہے وہ دولت آپ کی لیکن اس کے بعد آپ کو تبلیغ دین سے روکنا ہوگا. پھر اگر اقتدار بھی نہیں چاہیے دولت بھی نہیں چاہیے تو پھر ایسا کریں کہ جس خاتون سے عدالت کی جس خاتون سے آپ بھی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ان خاتون سے حاصل کرا دیں گے. بدلے میں آپ کو تبلیغ دین روکنی ہوگی. یعنی اقتدار دینے پر آمادہ ہے دولت دینے پر آمادہ ہے
ہمارے بزرگ نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج لگ گیا ہے تب بھی میں تبدیل سے نہ رکوں گا، اللہ تب بھی تبدیل سے نہ رکوں گا۔ اب سرکار کے سورج سے رکھوں گا، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، تبدیل سے نہ رکوں گا۔ اب آپ خود سوچیے کیا ہاتھ پر چاند رکھنا عقلاً ممکن ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ پر سورج رکھنا عقلاً ممکن نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ممکنات سے خالی ہے کہ ہاتھ پر چاند رکھا ہے، ہاتھ پر سورج رکھا ہے، لیکن نبی نے کہا اور نبی کہتے ہی اس کو ہے جو خلاف عقل کلام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، نبی خلاف عقل کلام نہیں کرتا۔ کیوں؟ نبی خلاف عقل کلام اس لیے نہیں کرتا کہ نبی کو آتا ہی اس لیے ہے عقل کی رہنمائی کرے۔ اللہ اکبر، اب وہ نبی جو آیا ہی اس لیے ہو کہ عقل کی رہنمائی کرے، وہ نبی کہے کہ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھو، ایک ہاتھ پر سورج رکھو، تب بھی میں تکلیف سے نہیں رکوں گا۔ ہماری عقل کہتی ہے ہاتھ پر چاند سورج رکھا جانا خلاف عقل ہے، لیکن نبی نے کہا تو مسئلہ کوئی اتنا تھا کہ ہاتھ پر چاند اور سورج رکھا جانا خلاف عقل ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناممکن ہے ہمارے لیے، لیکن جس نبی نے کہا اس کے لیے خلاف عقل نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے دائرہ ممکنات میں تھا، اس نے چاند کو توڑ کر بھی بتایا، چاند کو توڑ کر بتایا اور سورج کو پھیر کر بتایا۔ چاند سورج کے ممکن ہے، اس لیے تم کہو ہاتھ پر چاند اور سورج رکھنے کی بات ہے تو اگر محال ہے، اور اگر مصطفیٰ کرے تو آئے سبحان اللہ، بے شک، اب آئے ایک ون پوائنٹ کہنے لگے تھے ایسا کہ ہم اور آپ مل کر ایک ڈاکٹر بنتے ہیں، ایک سال تک آپ کا کام چلے گا، ایک سال تک سارے مشرقین اور مسلمان سب مل کر اسلام پر عمل کریں گے، اور جب ایک سال گزر جائے گا تو سارے مل کر گزر کریں گے، ایک سال کا کام چلے گا، ایک سال آپ کا طریقہ چلے گا، سب مل کر آپ کا طریقے پر چلے گا، ایک سال آپ اور ہم سب مل کر ہمارے طریقے پر چلے گا، ایک سال کا کام چلے گا۔ اب جب یہ معاملہ نکل آئے تو اس سے پہلے جو سرکار کی جواب دیتے رب الجلال سورہ کافرون کفار کی پیشکش کے جواب میں سورہ کافرون کفار کی پیشکش جنرل کی ایک سال پر پہنچ رہے۔ اب جواب آیا شاہ جیون کا کروں نہ اردو نہ کافرون، اے نبی آپ ان سے فرما دیجیے اے کافروں جس کی عبادت کرنے کو اس عبادت نہیں کرتے، انتم عابدون اللہ جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کرتا، انا عابد ما عبدتم جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے، انتم عابدون اللہ جس کی تم عبادت کرو اس کی عبادت میں نہیں کرتا، لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے تمہارا دین
اور اردو ادب اس طرح کا ان کا تعلق بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے اردو زبان سے کوئی لفظ ایسا نظر نہیں آتا جو لفظ دین کے مقابلے پر رکھ کر کہا جائے یہ اللہ اردو زبان کی کم دامنی ہے، اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے دین کو سمجھنے کے لیے لفظ دین ہی استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ دین کیا ہے اس کے لیے کوئی اردو لفظ نہیں ہے، انگریزی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ریلیجن، جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ ریلیجن دین کو نہیں مذہب کو ہے، مذہب اور ہے دین اور مذہب عبادت گاہی کار دیواری میں ہوگا، مذہب عبادت گاہی کار دیواری میں ہوتا ہے، اور دین اسے کہتے ہیں کہ ساری زندگی خدا کو اس کی عادت سے نکلنا ہو، زندگی کی ہر خواہش کی جو تکمیل کرے وہ دین ہے، ہر سوال کا جو جواب دے وہ دین ہے، دین اسے کہتے ہیں جو آپ کی ثوابدید پر پاؤں میں جوتا پہننا بھی آپ کی مرضی میں نہ چھوڑے، دین اسے کہتے ہیں جو پانی پینا بھی آپ کی مرضی پر نہ چھوڑے، کھانا کھانا بھی آپ کی مرضی پر نہ چھوڑے، سونے کے لیے دیکھو تو بتائے گا کس طرح دیکھو، دین اسے کہتے ہیں کہ کوئی سوال دین سے کرو تو دین چپ نہ رہے، مذہب سے سوال کرو گے مذہب چپ ہو جائے گا، آپ جائیے ہندو مذہب کے پاس ان سے کہیں پاؤں میں جوتا پہننے کا طریقہ جو ہے وہ کہیں گے بھیا آپ کا مسئلہ ہے جیسے جائے گا، آپ جائیے عیسائیوں کے پاس کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے وہ کہیں گے بھائی کھانا کھانا ہے جیسے چاہے قانونی تمہارا رسمی مذہب ہے، اس میں مذہب کہاں سے آ گئے، آپ جائیے دیگر مذاہب کے پاس بودھ مت والوں کے پاس جین مت والوں کے پاس سکھوں کے پاس دیگر مذاہب کے پاس جائیے اور ان سے پوچھیے کہ میں کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں کیسے داخل ہوں، وہ کہیں گے بھائی بتاتا ہے جیسے چاہے داخل ہوں، یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ آئیے اسلام کے عالم دین کے پاس آپ پوچھیے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں، وہ بتائے گا کہ آپ کے مذہب میں وہ بتائے گا کتنی خون نکلی ہو، وہ بتائے گا اول کیا پڑھو آخر کیا پڑھو، آپ پوچھیے جن سے کہ میں سونا چاہتا ہوں بتائے گا کہ چہرہ کس طرح ہو، آپ کی کوشش کیسے ہو، آپ پوچھیں نظام سے کہ میں گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں وہ بتائے گا پہلے کون سا قدم رکھو، آپ پوچھیے جن سے کہ میں صبح سونے پر اٹھ کر بیٹھوں تو کیا کروں وہ بتائے گا، آپ پوچھیں جن سے کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں وہ کھانے آزاد بن جائے گا، تو جو دین پانی پینا اور کھانا کھانے کا طریقہ یہ بھی ہم پر نہیں چھوڑنا، وہ دین ریاست کا نظام کئی لوگوں پر چھوڑ دے گا، جو دین پانی پینا میری مرضی پر نہیں ہوتا، اسلام مجھے اجازت نہیں دے گا تمہیں جیسے چاہوں پانی کی اجازت دے گا، جو دین پانی پینا میری مرضی پر نہیں چھوڑتا وہ دین پوری ریاست کے نظام کو چند لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دے گا، اس کو چاہے کرو، اس لیے دین اس کو کہتے ہیں جو پاؤں میں جوتا پہننے سے لے کر بین الاقوامی تعلقات کا رہنمائی کرے، گھر کی ضرورت ہو دین پوری کرے گا، سماج کی ضرورت ہو دین پوری کرے گا، ریاست کی ضرورت ہو دین پوری کرے گا، عبادت کاری کی ضرورت ہو دین پوری کرے گا، کیوں اس لیے کہ دین کو کہتے ہی ہوتے ہیں جب کوئی سوال کرو تو چپ نہ رہے، خاموش نہ رہے۔ اب آپ نے کبھی سوچا کہ یورپ میں اتنے عیسائی، کبھی آپ نے سنا کہ انگلینڈ کے اندر عیسائیوں نے آواز اٹھائی ہو کہ جناب انگلینڈ میں عیسائیوں کو نافذ کر دیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ انڈیا میں کتنے ہندو رہتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ ہندوؤں نے یہ آواز اٹھائی ہو کہ ہندوستانی ریاست پر ہندو مذہب کو نافذ کر دیا جائے؟
کبھی آپ نے سری لنکا میں سنا کہ وہاں پہ حکومت والوں کی اکثریت نے انہوں نے یہ کہا ہو جناب سری لنکا میں حکومت کی اکثریت ہے لہٰذا حکومت کو نافذ کر دیا جائے. آپ نے کبھی سنا کہ کسی مذہب کے لوگوں نے آزاد بنائی ہو کہ اس مذہب کو ریاست کو نافذ کر دو, لیکن مسلمان کیا کرتا ہے جہاں بھی ہو وہ کہتا ہے دین نافذ کر دو, جہاں بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے دین نافذ کر دو. کیوں؟ یہ مسلمان دین کیوں کہتا ہے؟ کوئی اور مذہب والا تو نہیں کہتا, کبھی عیسائی نہیں کہتا, کبھی ہندو نہیں کہتا, کبھی سکھ نہیں کہتا, کبھی بدھ والا نہیں کہتا, کوئی مذہب والا نہیں کہتا کہ ریاست اور مذہب کو نافذ کر دو. یہ اسلام دین کیوں کہتا ہے, مسلمان دین کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان دین یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ عیسائیت میں ریاست کے لیے نظامی نہیں, عیسائی نے ریاست قائم کی نہیں کی تو عیسائیت میں نظام کی جو مقدس باتیں کرتے ہیں. ہندو مذہب میں معیشت کے لیے کوئی نظام نہیں, ریاست کے لیے کوئی نظام نہیں, وہ کہاں سے مطالبہ کرتے ہیں. کوئی مذہب نظام ریاست نہیں دیتا, اس لیے اس مذہب کے ماننے والے کبھی مطالبہ نہیں کرتے. مسلمان اس لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم دین کو ماننے والے ہیں. دین کو نظام دیتا ہے, دین کو طریقہ علاج فراہم کرتا ہے. بس اب میں ترتیب بات بتا رہا ہوں. اسلام ہے دین, اسلام ہے دین. اس دین پر آنچ نہ آنے کا, آنچ نہ آنے کا. خلافت راشدہ, خلافت راشدہ جب مولا علی کی شہادت کے بعد آخری دور میں داخل ہوئی اور جب دونوں جانے کلمہ کو ایک دوسرے کے مقابلے پر آ رہا ہے تو پھر وہ وقت آیا کہ جس وقت کے لیے مصطفیٰ جان محمد نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ شہزادہ حسن مسلمانوں کے دو لوگوں میں چنا کرائے گا. خون ریزی کو امن میں بدل دے, خون ریزی امن میں بدل جائے. سرکار نے فرمایا کہ حسن و حسین دونوں شہزادے سردار ہیں, سردار ہیں. جس بیٹھے ہو تب بھی سردار ہیں. اللہ اکبر. دونوں شہزادے سردار ہیں, جس بیٹھے ہو تب بھی سردار ہیں, کھڑے ہو تب بھی سردار ہیں. میں کہوں گی یا رسول اللہ آپ بس اتنا فرما دیں کہ دونوں شہزادے سردار ہیں, سردار کو سردار ہوتا ہے, بس بات اتنی بھی کافی تھی. یہ آپ نے کیوں فرمایا بیٹھے ہو تب بھی سردار ہیں, کھڑے ہو تب بھی. اللہ اکبر. یقیناً حکیم کا کوئی جملہ خالی کا حکمت نہیں. اللہ اکبر. کائنات کے سب سے بڑے حکیم نے کہا, کائنات کے سب سے بڑے حکیم نے کہا دونوں شہزادے سردار ہیں, بیٹھے ہو تب بھی, کھڑے ہو تب بھی. یہ تو آنے والے اس نے بتایا کہ ایک سلح کر کے بیٹھ گیا تھا, اللہ لے کر کھڑا ہو گیا. دوسرا سرکار لے کر کھڑا ہو جائے, اس کی سرکاری میں پڑھنے میں آتا جو بیٹھا ہے صلح کر کے وہ بھی سرکار ہے, جو سرکار بھی لے کر کھڑا میں کھڑا ہے وہ بھی سرکار ہے. اور پھر ایسا نہیں کہ دونوں شہزادوں کے گزار امام حسن مائل پر گزار تھے, امام حسین آمادہ جنگ تھے. دونوں شہزادے دونوں کا مزاج اللہ اکبر. دونوں کا مزاج اب بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرو. اگر امام حسن ہوتے کربلا کے سوال جو میں مفروضے پر آپ کو یہی سوال کر سکتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں. اگر مفروضے پر ایک سوال کہ اگر امام حسن ہوتے کربلا تو کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی, کوئی شدہ ہوگی.
وہ کہتے ہیں جناب امام حسن تھے. اگر کربلا میں ہوگی تو شاید کوئی درمیان میں راستہ نظر آتا. امام حسین شجاع تھے، جنگی لیکن نہیں. اگر کربلا میں امام حسن ہوتے تب بھی واقعہ کربلا ایسے ہی ہوگا جیسے ہوگا. اللہ اکبر. ایسے ہی ہوگا، اسی شان کے ساتھ. اب یہ جملہ کہتا ہے میں پوچھا کہ یہ صرف میرا ذاتی خیال ہوتا ہے، لیکن میں ذاتی خیال ممبر سے پیش کرنے میں قائل نہیں ہوں. ذاتی خیال کو ممبر سے پیش کیا جائے، اس لیے میں تاریخ کی صدر پیش کر دوں. تاریخ کی صدر کہ اگر کربلا میں امام حسن ہوتے تو کیا ہوگا. اب یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ امام حسن کے دو شہزادے کربلا کے میدان میں ایک بیٹا کا قاسم ابن حسن اور دوسرا بیٹا کا ابو بکر ابن حسن. اب ستم تو یہ ہے کہ دونوں شہزادے امام حسن کے ابو بکر ابن حسن قاسم ابن حسن کا سب ذکر کرتے ہیں، ابو بکر ابن حسن کا کہیں نہیں آتا. اس لیے کہ ہم نے کربلا کو اٹھا کر پیروں کی جھولی میں ڈالا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو چاہے تم کربلا تمہارے حوالے ہے، جیسے چاہے بیان کرو. تو انہوں نے پھر نکال دیا. لیکن تاریخ کے اوراق میں ابو بکر ابن علی اور ابو بکر ابن حسن والے حفاظت کے لیے دو ابو بکر کربلا کے میدان میں تھے، دونوں شہید ہوئے تھے. میں ابو بکر ابن علی کو سلام پیش کرتا ہوں، ابو بکر ابن حسن کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کون ہیں کہ جن کے نام آپ کے پاس جائیں گے خلیفہ اکبر، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کے نام پر لڑ کر قیامت تک خلافت راشدہ اور اہل بیت سے باطل قائم کرنے والوں کی ہر کوشش کو ناکام بنا. اب دیکھیں ابو بکر ابن حسن وہ شہید ہوئے. دوسرے ہیں قاسم ابن حسن آئے امام حسین کے پاس، کہنے لگے کہ میرے چچا نے امام حسین نے بتایا کہ اے قاسم تجھے اجازت نہیں ملتی، اس لیے نہیں دے سکتا کہ رسول کا چہرہ میرے بھائی حسن کے چہرے میں تھا، حسن کا چہرہ میرے چہرے میں تھا. چہرہ رسول حسن مصطفیٰ کے چہرے سے آشکار ہوتا ہے اور حسن مصطفیٰ کا چہرہ آپ کے چہرے سے آشکار ہوتا ہے. اے قاسم تجھے اجازت نہیں دے سکتا. تو حضرت قاسم پریشان تھے. میں کروں گا عجیب بات کربلا کے میدان میں یہ تھی عام زندگی میں فطرت انسانی ہے. انسان جب اپنی جان کو خطرے میں پاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، جب اپنی جان کو محفوظ پاتا ہے مطمئن ہوتا ہے. شہر کی وجہ انسان کربلا نے فکر بدل دی. جس کی جان بچ رہی تھی، جس کو اجازت نہیں مل رہی تھی، جس کی جان ہٹ رہی تھی، وہ پریشان تھا. اور جس کو اجازت مل رہی تھی جو جان دینے کے لیے جا رہا تھا کربلا نے تہذیب کے سارے بچے تھے، کربلا نے فطرت کے رخ بدلے تھے. خیال آیا کہ میرے والد امام حسن نے ایک تاخیر بازو میں باندھی اور یہ کہا ہے کہ بہت مشکل وقت آ جائے گا اس کو کھول کر کریں. تو سوچے رہتے کہ اس سے زیادہ مشکل کا وقت کیا ہوگا، اس سے زیادہ مشکل کا وقت کیا ہوگا. امام حسن کے شہزادے قاسم ابن حسن نے تعبیر کی. جب تعبیر کھولا تو تعبیر پر تحریر کی. اے میرے بیٹے حسن، میرا بھائی حسین بارش دین ہے، دشمنوں کے مرکے میں پھنس گیا ہے. اگر تیرے جیتے جی حسین پر ناز مارے تو قیامت میں واپس آؤ.
اللہ قیامت میں واقعی ہوگا کہ تو سلامت رہے اور نبی کے دروازے پر آ جائے اور اپنی جان ہمارے زندگی پر بانٹ دو. وہ تحریر لے کر آئے, تحریر امام حسین کو دکھائی. امام حسین نے تحریر کو دیکھا, سننا. ان حضرت قاسم ابن حسن کو اس حضرت کی قاسم ابن حسن کے بازو کی تحریر اٹھا کر کہتی ہے, اے معاویہ سن, اگر حسن کربلا میں ہوتے تب بھی جنگ ایسے ہی ہوتی. اللہ تب بھی جنگ ایسے ہی ہوتی. یہ ہے حسن کون ہے؟ حسن کون ہے؟ نبی کے گھرانے کی تحریر خوشی ہے. اللہ سرکار نے یعنی حکومت کیا, مکے میں مظاہر ہوئے, کبھی راستے کچرا بھی دیا, کبھی راستے میں کھانے چاہیے, کبھی سجدہ کرنے لگے, کبھی بازار کے لیے کرتے ہیں, حبشہ کی جانب گزرتے ہیں, مدینے کی جانب گزرتے ہیں. سرکار روحانہ علیہ السلام کو مکے کے والدانہ محمد کی گفتہ چھوڑا, بچپن کے شہر چھوڑا, مدینہ ہجرت کی. مظالم کا آخر ہونے والا سلسلہ تھا, لیکن جب مدینے میں آئے تو ہجرت کے دوسرے سال امام حسن کی ولادت 15 رمضان کو ہوئی. یہ کاشانہ نبوت کی پہلی خوشی ہے. اللہ خاندان حفاظت میں اعلان نبوت کے بعد جو پہلی خوشی آئی ہے, وہ پہلی خوشی ولادت امام حسن مصطفیٰ. اللہ ولادت امام حسن مصطفیٰ. اور امام حسن مصطفیٰ اس امام کو کہتے ہیں, حسن مصطفیٰ اس امام کو کہتے ہیں جسے اماموں کا امام حسین جیسا امام ہے کہ یہ میرا امام. اللہ یہ میرا امام. تو کتنا بڑا ہوگا وہ امام حسن جو حسین جیسے امام کا بھی امام. اللہ یہ ہے امام حسن. امام حسن آپ نے خلافت چھوڑ دی, اقتدار چھوڑ دیا, حکومت چھوڑ دی, لیکن دین پر آنا خونریزی ہو رہی, خونریزی کو روک دیا. اگر میرے پرکار ہونے سے خونریزی رکتی ہے تو خونریزی رک جائے. امام حسن کو اقتدار کی خواہش ہو بھی ہو سکتی تھی. انہیں کیا خواہش ہو سکتی تھی کہ میں خلیفہ وقت بنوں, میں حاکم وقت بنوں. انہیں کی خواہش ہو سکتی تھی جس حسن ابن علی کو نبیوں کے سرکار نے پوری جنت کا مالک بنایا. اللہ اکبر. ساری جنت کے مالک کے دو بھائی ہوں, انہیں کیا خواہش ہوگی کہ جہاں سے اقتدار کی خواہش ہوگی دلوں میں کیا ہوگی. آپ دس بردار ہو کر تین کو انتشار سے بچاتے ہیں, تین کو انتشار سے بچاتے ہیں. اور پھر امام حسین نے کربلا میں تین کے آگے اتنی بڑی خندق کھول دی کہ اب کوئی دشمن پار کرنے کے لیے یہ خندق پار نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تین کے آگے اتنی بڑی خندق کھول دی, اس خندق کا نام ہے کربلا, جس کو پار کر کے کوئی جیت کر نہیں پہنچ سکتا. کوئی چیز کا خطاب نہیں. یہ دین تباہوں سے ساتھ چل رہا ہے. اس دین کو صوفیاء کرام نے دین تبدیل کو بارے نبوت دیا چاہتے ہیں, وہ صوفیاء کرام نے. اور صوفیاء کرام کی اولین جماعت, پہلی جماعت کا جب تذکرہ کیا جائے گا اس میں نام آئے گا. سبحان اللہ. اس میں نام آئے گا داتا غزنی کا شہزادہ. غزنی کا شہزادہ وہ داتا اگر لوگ پچھلے کی کم پر معترض ہو تو پھر سمجھائے نہیں دکھائے. اللہ سمجھائے نہیں دکھائے, نماز میں دکھائے. یہ علی حجیری محض حاکم نہیں, وہ صوفیاء کرام کے سرداروں میں سے, اللہ کے اماموں میں سے.
جب وہ جماعت آئی کہ آپ مسجد کرو کہ مجھے اس طرف نہیں ہے اور نماز ابھی ہجویری نے پڑھائی تو جس نئے نمازی سے سب کاغذ کے سامنے اللہ اس کو کہتے ہیں جو قوم کا فکر درست کر پائے اللہ اکبر جو قوم کا فکر درست کر پائے اسے ہجویری کہتے ہیں پھر علی ہجویری علیہ الرحمہ آپ کی عظمت کا کیا ٹھکانا کہ ایران کے رسول اکرم مستقیم کی ولادت اور داتا ہجویری کے ساتھ جس صدی آئی 50 سال کا وہ دیش کا وقت دادا ہجویری کے وصال کے تقریباً 50 برس بعد ایران کی محبوب روحانی سرکار رسول اکرم کی ولادت ہوئی اور رسول اکرم مستقیم فرماتے ہیں دادا ہجویری کے لیے میں عبد القادر جیلانی اگر داتا علی ہجویری کے دور میں رہنا ہوا ہوتا اور میں نے دادا ہجویری کا زمانہ پایا ہوگا تو میں علی ہجویری کے مریدوں میں سے مرید ہوں اللہ میں داتا علی ہجویری کے مریدوں میں ایک مرید ہوں کتنا بڑا ہے دادا اللہ اکبر کتنا بڑا ہے دادا کہ جسے مریدوں کا پروگرام رہتا ہے آج ان کے دور میں ہوتا مرید اللہ وہ داتا علی ہجویری جنہوں نے کشف المحجوب لکھی کشف المحجوب لکھی اور کشف المحجوب میں تصوف کیا ہے تصوف کی تعریف کیا ہے تصوف کی تعریف کیا ہے تصوف کی حیثیت و معرفت کیا ہے تصوف کی مضامین کیا ہے صوفی کسے کہتے ہیں ولایت کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں معرفت کسے کہتے ہیں صبر کیا ہے محبت کیا ہے شکر کیا ہے توکل کیا ہے رجاء کیا ہے امید کیا ہے اور پھر آئے حقیقت کا سلوک کیا ہے سلوک میں ہائے رکاوٹیں کیا ہے ان رکاوٹوں سے زبر تعلق ہونے کے طریقے کیا ہے یہ سب جمع کر کے جو کتاب بنا کر اس کا نام رکھا کشف اللہ یہ ہے کشف المحجوب کشف المحجوب کشف المحجوب کی صورت میں آج بھی علی ہجویری ہم نے سلام کرتی بے شک کشف المحجوب کی صورت میں آج بھی داتا علی ہجویری کا بیان علی ہجویری کا خطاب جاری ہے سلام ہمارا علی ہجویری پر سلام ہمارا علی ہجویری پر جنہوں نے اس سرزمین میں قدم رکھتے اس سرزمین پہ قدم رکھتے ہم گنہگاروں کے لیے شکر کی ہم گنہگاروں کے لیے اللہ اللہ داتا کے وہ داتا جس کے لیے میرے آقا مولا علی نماز میں کھانا کرج بخش ایسے بس بڑے پورے سبحان اللہ اللہ اور علی ہجویری آج یہ دین اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑھتا چلا پھیلتا گیا اس زمین پاک و دین پر صحیح الدین بابر نے اپنا پرچم لکھا ہے نبی الدین ہمایوں نے پرچم کو جلال الدین اکبر نے اپنی پوری جلالت کے ساتھ تخت شاہی سنبھالا اب ریاست میں ہندو بھی ہے کافر بھی ہے ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے اب جلال الدین اکبر یہ چاہتا تھا کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک تیسرا مذہب بناتے تو اس نے کچھ باتیں ہندو مذہب کی کچھ اسلام کی اور ملا کر ایک مذہب بنایا اور اس کا نام رکھا دین الہی کہ دین الہی پر آتا جس میں کچھ باتیں ہندو مذہب سے کچھ باتیں اسلام کی تاکہ ریاست کے مسلمان بھی خوش رہے ریاست کے ہندو بھی خوش رہے جب جلال الدین اکبر نے یہ نظام پیش کیا اور یہ محنت کی جلال الدین اکبر اتنی بڑی ریاست کا بادشاہ تھا جس میں پورا ہندوستان پورا پاکستان پورا بنگلہ دیش پورا سری لنکا اور پورا نیپال پورا بھوٹان پورا افغانستان اور ایران کا بیشتر حصہ کو شامل
اور اللہ بڑی اسٹیٹ کا تگڑا بادشاہ اور کسی کو جواب دے بادشاہ جلال کا عالم یہ اکبر کے دربار میں آنے والا السلام علیکم کیا کرتا جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہا جاتا آنے والا کہتا تھا اللہ اکبر جواب میں کہا جاتا تھا جلتا جلال تو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ اکبر بہت توحید پر اکبر بہت زیادہ بہت پیار تھا اس لیے وہ یہ کہتا تھا کہ آنے والے کہیں اللہ اکبر سننے والے کہیں جلتا جلال آنے والے اللہ اکبر کہیں سننے والے کہیں جلتا جلال کیوں اس لیے کہ اس کا نام تھا جلال نام تھا جلال الدین اکبر آنے والا کہے اللہ اکبر سننے والا کہے جل جلالہ تاکہ جلال الدین اکبر کے نام کا شکر کرتا ہو جب اکبر نے یہ دین قائم کی اسلام اور ہندو مذہب کو ملا کر اشتراک کے ساتھ ایک نیا دین بنانے کی کوشش کی تو جو نظم ولی دین کا فارغ تھا مجدد حضرت سر زمین سر انسان تھا اور اس بوریا نشین درویش نے آگرے کے اکبر کو اپنی جھوپڑی سے لڑتا اپنی جھوپڑی سے لڑتا ایسا لڑکارا کہ اکبر کا سب ہلنے لگا اکبر کو ذکر ہوئی اگر یہ فقیر آزاد رہا تو بادشاہ گئی بادشاہ گئی کیا کرے کھانے میں ڈال دیا اب مجھے بھی لگتا پانی کھانے جب مجھے بھی لگتا پانی کو کھانے میں ڈالا اکبر یہ سمجھ رہا تھا کہ اب مجھے بھی لگتا پانی کھانے میں ہے جان چھوڑ کے جب یہ ریاست اب انتظار کرنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے بھی لگتا پانی کی مضبوط بندی انہیں بندی نہیں مل کر تحریر و تسلیم کا جو قید خانے میں ڈالا تو فرصت سے نماز میسر آئے اب تسلیمی کام شروع ہو گیا اب تحریری کام شروع ہو گیا اب مکتوبات مرتب ہونے لگے اور وہ مکتوبات آج بھی محفوظ ہیں اور اتنی ضخیم 3 جلدوں میں جو مکتوبات امام ربانی مجدد حضرت ثانی کی ان مکتوبات شریف مجدد حضرت ثانی نے شریعت پر تاریخ پر فلسفے پر فلسفہ وحدت الوجود پر فلسفہ وحدت الشہود پر سلوک پر نگاہوں پر تفصیل کے ساتھ وہ مجدد حضرت ثانی جو میرا نبی غوث اعظم دستگیر کی جو پردہ فرمانے کے 500 برس کے بعد مجدد حضرت ثانی کی ولادت ہوئی غوث اعظم نے پردہ فرمایا 500 سال کے بعد مجدد حضرت ثانی پیدا ہوئی غوث اعظم دستگیر نے اپنی حیات ظاہری میں اپنا جبہ مبارک اتار کے اپنی اولادوں کو کیا کہا کہ اپنی اولادوں میں منتقل کرتے رہنا یہاں تک کہ سرزمین سرحد سے شیخ احمد سرحدی کا قبول ہو جائے جب ان کا قبول ہو جائے تو یہ جبہ میری طرف سے دو یہ مجدد نام ہے شیخ احمد سرحدی فاروق اعظم کے اولادوں میں سے اس لیے فاروقی کہلاتے ہیں مجدد ایسے تعلیم کے کہتے ہیں کہ الف کہتے ہیں بتاج ہوگا الف اول پہلی دستخط فرسٹ ریلیجن پہلی دستخطوں کے مجدد سے مجدد الف اول حضرت عمر بن عبد العزیز مجدد الف اول ایک مجدد ہوتا ہے صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے 1000 سال کا مجدد الف اول پہلے 1000 سال کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز تھے اور مجدد الف ثانی اگلے جو 1000 سال کے مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی اللہ مجدد الف ثانی اب
یہ مجدد عرف ثانی کی ذرا تعلیم کے حوالے سے میں ایک جملہ نظر کر دوں تاکہ مجدد عرف ثانی کی تعلیم واضح ہو جائے. کسی نے پوچھا مجدد عرف ثانی سے کہ حضور اگر مانگنے والا بھکاری بھیک مانگے تو ہم بھی کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ بہت سارے اہل ہوتے ہیں حقدار ہوتے ہیں، بہت سارے حقدار نہیں ہوتے. تو اب اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہو تو ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ حقدار ہے کہ اس کو بھیک دی جائے یا نہیں جائے؟ اور سوال اندر کیا اب مجھے کے جواب میں سوال کیا کہنے لگے کہ کیسے پتا لگائیں کہ یہ اہل ہے یا نہیں؟ یہ بتاؤ اللہ جب تمہیں نعمت دیتا ہے کہ کیا تمہاری اہلیت دے کر دیتا ہے؟ اللہ جب تمہیں نعمت دیتا ہے جب تمہاری اہلیت کو دے کر دیتا ہے. جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو کیا اپنی اہمیت کے مطابق مانگتے ہو؟ جب تمہارا رب تمہیں تمہاری اہمیت دیکھے بغیر دیتا ہے تو تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ دینے سے پہلے اہمیت دیکھو؟ جب تم دن دیکھے مانگو گے تمہارا رب دن دیکھے تمہیں تم بے حساب ہو گے تمہارا رب بھی بے حساب. مجھے نے پوچھا تھا کہا کہ حضور مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دے جو مختصر کی ہو پورا کر دی. اللہ اکبر. مختصر کی ہو جس کو میں سمجھ کر رکھوں اور مجدد کے سامنے نے 2 جملے کی نصیحت کی. اللہ مجدد کے سامنے فرمایا کہ سب 2 کام ایک چیز کام کرنا کبھی خود کو خدا نہیں سمجھنا. اللہ اکبر. کبھی خود کو خدا نہیں سمجھنا. اور دوسری نصیحت یہ ہے خود کو کبھی بھی مصطفیٰ نہیں سمجھنا. سائل نے ہاتھ جوڑ دی. سائل نے ہاتھ جوڑ دی. مجدد کے تعلیم میں کہنے لگا سرکار میں نے نصیحت کے لیے کہا تھا کہ آپ نے ایسی نصیحت کر دی کہ خود کو خدا نہیں سمجھنا خود کو مصطفیٰ نہیں سمجھنا. میں مسلمان ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ میں خود کو خدا سمجھنے لگتا ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں خود کو مصطفیٰ سمجھنے لگتا ہوں؟ یہ کیسی نصیحت کی آپ نے؟ اب مجدد کے تعلیم اور پوری نصیحت کی وضاحت کرنا ہے. اب یہ وضاحت سمجھے مجدد کے تعلیم بتاتے ہیں کہ سب میں نے یہ کہا کہ خود کو خدا نہیں سمجھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کی شان ہے جو چاہے وہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ بس اللہ کی شان ہے جو چاہے وہ ہو جائے. تیرے ارادے پوچھ سکتے ہیں, تیرے ارادے پوچھ سکتے ہیں, تیری مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے, تو اپنی کوششوں میں ناکام ہو سکتا ہے. اگر تیرے ارادے ٹوٹے, تو اپنی کوششوں میں ناکام ہو تو بکھر نہ جانا, اس لیے کہ تو بندہ ہے خدا نہیں. بس خدا کی شان ہے کہ جو چاہے تو ہو جائے. تو بندہ ہے, بندگی لگے. اور بندگی یہ ہے, بندگی یہ ہے کہ ارادے ٹوٹ جائیں تو پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑو. خواہشیں پوری رہ جائیں دامن صبر نہ چھوڑو. یہ صرف اللہ کی شان ہے جو چاہے وہ ہو جائے. تو تم یہ نہ کرنا کہ جو چاہو تم چاہو کہ بس ویسا ہی ہو. تمہاری مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے کیونکہ تم بندے ہو. اللہ اکبر. اور جب تمہاری مرضی کے خلاف کچھ ہو تو صبر کرو, پھر صبر کرو. خود کو خدا نہ سمجھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف کچھ ہو تو صبر کرو. پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا جملہ کہ خود کو مصطفیٰ نہ سمجھنا. خود کو مصطفیٰ نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں بس یہ مصطفیٰ کا حق ہے. کائنات میں بس یہ مصطفیٰ کا حق ہے کہ جس نے مصطفیٰ سے اختلاف کر لیا وہ کافر ہے. اللہ اکبر.
جس نے مصطفیٰ سے اختلاف کر دیا وہ کافر، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ جو مصطفیٰ سے اختلاف کر جائے وہ کافر ہے، کوئی یاد رکھنا تم مصطفیٰ نہیں ہو۔ اللہ جو تم سے اختلاف کرے تو برداشت کرنا، کوئی تم سے اختلاف کرے تو تم کے حصے میں جاننا۔ اللہ اگر کوئی تمہاری ساری اختلاف کرے یہ نہ سوچنا اختلاف کر دیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تم سے اختلاف کر دیا، یہ خیال نہ لے پائے بس مصطفیٰ سے جو اختلاف کرے گا وہ کافر ہے، جو اختلاف کرے گا وہ کافر ہے۔ تمہاری ذات سے جو اختلاف کرے تو اختلاف کے رائے کو برداشت کرنے والے، اختلاف کے رائے کو کہنے والے، کیوں؟ کیونکہ تم مصطفیٰ نہیں ہو۔ یہ مجدد الفسانی ہے جنہوں نے نکالے مصطفیٰ کے لیے اکبر جیسے بادشاہ سے ٹکر لی، اور ایسی ٹکر لی کہ اکبر کی خواہشیں زمین میں دفن ہو کے رہ گئی۔ مجدد کا خیر آدمی ہے، مجدد کا روزہ آج بھی آباد ہے، مجدد الفسانی کی درگاہ آج بھی آباد ہے، شاد و آباد۔ مجدد الفسانی نے دین کی حقانیت سلسلے پاکوں سے بتائی، یہاں تک کہ جب مغلیہ سلطنت کا آخری دور ہے جس کا ابتدائی دور، ظہیر الدین بابر، نصیر الدین ہمایوں، جلال الدین اکبر، کلیم الدین شاہ جہاں کا بڑی دور، اب آخری دور آیا۔ سراج الدین بہادر شاہ ظفر، اب بہادر شاہ ظفر کا دور آیا۔ سلطنت مغلیہ سلطنت سے دو فیز تھے، پہلا مرحلہ ہے ظہیر الدین بابر سے لے کر اورنگزیب عالم کی، یہ مغلیہ سلطنت کا خصوصی دور ہے۔ ظہیر الدین بابر سے اورنگزیب عالم کی، پھر دوسرا دور ہے اورنگزیب عالمگیر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک، یہ مرحلہ وار سماج۔ اب بہادر شاہ ظفر کے دور میں بہادر شاہ ظفر کا اختیار اتنا رہ گیا تھا کہ اس کا حکم کہوی میں بھی مشکل چلتا، اتنی بڑی ریاست کا بادشاہ تھا لیکن اس کا حکم کہوی میں بھی بہت مشکل چلتا۔ اب انگریز اپنا حکم مرتے گئے، یہاں تک کہ 1857 میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا، مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ بہت سارے لوگ اور ہیں جنہیں الفاظ کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ لکھتے تھے کہ آپ اسلامی حکومت ختم ہو گئی، اسلامی حکومت اور ہے مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ مغلیہ سلطنت مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اب بہادر شاہ ظفر قید ہو گئے، اسلامی سلطنت کا مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، انگریزوں کا راج قائم ہو گیا۔ اب یہ ذہن رکھیے گا 1857 کا سال، اس سال کو کبھی نہ بھولیے گا، یہ سارے ٹرننگ پوائنٹ ہیں تاریخ میں، اس بڑے تنظیم کے حوالے سے کئی ٹرننگ پوائنٹ آئے ہیں، ظہیر الدین بابر، اورنگزیب عالمگیر، پھر 1857۔ یہ 1857 کا جو نقطہ ہے بڑا تھا، اس سال کئی ایسے کام ہوئے جن کاموں نے مسلمانوں کو برباد کر اور افسوس یہ کہ آج بھی ہم مسافر کا شکار ہیں۔ 1857 میں انگریز نے کیا کیا، جس کے پہلے ایک ہی مکتب سے مفسر بھی نکلتا تھا، محدث بھی نکلتا تھا، ریاضی دان بھی نکلتا تھا، سائنسدان بھی نکلتا تھا۔ انگریز نے مقاصد کی دو حصوں میں تقسیم کی، کسی سے بنیادی تعلیم چاہیے وہ جائیں گے اسکول کالج یونیورسٹی، جنہیں علم دین چاہیے وہ جائیں گے مدرسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمانوں کی نسلیں دو دھاروں میں تعلیم حاصل کرنی پڑی سمجھے،
بڑی توجہ مسلمانوں کی نسلیں دو اشاروں میں تعلیم حاصل کرے گی تو جو علوم دنیا میں کمال پر پہنچے گا اسے دین کی خبر نہیں ہوگی. دنیاوی علوم میں جو کمال پر پہنچے گا اسے دینی علوم کی خبر نہیں ہوگی. اور جو دین کے راستے پر نکلے گا جو دینی علوم میں کمال پر پہنچے گا اسے دنیا کی خبر نہیں ہوگی. ادھورے یہ بھی ہوں گے ادھورے وہ بھی ہوں گے. یوں پوری مسلمانوں کی تربیت مسلمانوں کی قوت اپنا اثر کھو گئی. اثر کھو گئی. تعلیم کو باندھ دو, تعلیم کو تقسیم کر دو, دنیا کی تعلیم کو الگ کر دو, دین کی تعلیم کو الگ کر دو, تاکہ ایک دنیاوی علم والے ہو جائے ایک دینی علم والے ہو جائے. دینی علم والے دنیاوی علم والوں کو چاہے سمجھیں, دنیاوی علم والے دینی علوم والوں کو چاہے سمجھیں, اور یہ ایک دوسرے کے درمیان الجھتے رہے. ان دونوں میں اتنی بڑی خلیج حائل ہو جائے کہ یہ قوت ہی نہ بنے. تو پہلی سازش ضروری کہ تعلیم کی تقسیم ہوگی, تعلیم کی تقسیم ہوگی. دوسری سازش کہ مسلمان کی خوبی ہے یہ نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, زکات نہ دے, حج نہ کیا ہو, دین پر عمل نہ کرتا ہو, شراب بھی پیتا ہو, لاکھ گناہوں میں مبتلا ہو, لیکن سب کمال یہ ہے کہ اپنے نبی کے خلاف کی بات سننی. اللہ اکبر. کچھ بھی ہو جائے مسلمان کیسا ہی ہو اپنے نبی کے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتا, اور جو سن لیتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے. اللہ جو سن لیتا ہے کہ نبی کے خلاف بات اور اس پر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. دین تو ہے ہی ناموس رسالت کی غلامی. بے شک. اب دوسری سازش کیا ہوئی؟ دوسری سازش یہ ہوئی کہ احترام رسالت گروہ مسلمانوں کو علوم میں تقسیم کرو, علوم دین, علوم دین. پھر احترام رسالت ان کے گروہ سے نکال دو. ایک تو بڑا نام جیسے نبی پر, انہیں بڑا نام جیسے مدنی شاہدار پر, تو بس ان کا احترام جیسے نکال دو. اگر احترام جیسے نکالو گے تو یہ سارے تمہارے دشمن ہو جائیں گے, سارے تمہارے دشمن ہو جائیں گے, تو یہ نبی پر جان دینے والے لوگ ہیں. لہٰذا احترام رسالت نکالنے کے لیے توحید کو ذریعہ بناؤ, اور توحید کے نام پر احترام رسالت گروہ سے نکالو. اب اس کے لیے انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر سے ہی لوگوں کا انتخاب کیا کہ تمہارا کام بن کے ہے احترام رسالت گروہ سے نکالنا ہے. اب مسلمان ناز کرتا ہے نبی پر. اب نبی کا نقشہ ایسا پیش کیا کہ اگر نبی باتیں دہرانی نہیں چاہیے نا, میں نے اگر دہرانے کا طرف ہے چند جملے پیش کر رہا ہوں اور وہ ساری باتیں میں نے توڑا سکتا ہوں. نبی کا نقشہ ایسا پیش کیا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور نبی کا خیال آ جائے تو نماز پڑھو. یہ نقشہ پیش کیا, نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز پڑھو. دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام کی اتنی تعلیم تھی, کل کیا ہوگا کسی کو کیا پتا, کسی کو کیا پتا. اللہ کے سوا اگر کوئی یہ کہے کہ میں اولاد دے دیتا ہوں مشرک ہو جائے گا, چیزیں نکل جائے گا. کوئی یہ سمجھے کہ نبی آنے والے دن کا حال جانتے وہ دین سے نکل گیا, توحید سے نکل گیا, توحید سے نکل گیا. لیکن ایسا نقشہ سوچا کہ اگر تم نے نبی کو یا رسول اللہ کہا یہ تم نے گناہ کر دیا. تم نے نبی پر کھڑے ہو کے اس کو سلام بھیجا, نبی سے بھی پیام کر کے گناہ ہو گیا. نبی کی ذات کا احترام کر دیا
سازشیں ہوتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے یہ سازشیں ہوتی رہتی اور کوئی من ماننے والا نہ ہوتا تو آج ہمارے عقیدے کہاں ہوتے, آج ہمارے عقیدے کہاں ہوتے. جب یہ سازشیں ہوئی تو پھر ایک مرد مومن ہوتا, ایک مرد کا لندن ہوتا اور اس مرد کا لندن کا نام ہے محمد رسول اللہ. وہ ہے تاجدار ولایت, وہ ہے شہنشاہ تشدد, وہ ہے تاجدار سنجیدن ان کے, اور اتنے کے بعد براہ راست اوپر کا فتویٰ نہیں کیا. متعلق بات ذہن میں لیجیے گا. لوگ کہتے ہیں جناب اعلیٰ حضرت شدت پسند کے اوپر کا فتویٰ دے دیا ڈائریکٹ نہیں. ان کی تحریروں کے بعد اعلیٰ حضرت نے فوراً اوپر کا فتویٰ نہیں دیا, ایک کو بابر کرایا کہ اگر تم ہم کو کیا نہیں کیا. اللہ اکبر. ارے تم نے کیا نہیں کیا؟ اگر یہ سرمایہ رسالت کا معاملہ ہے, اگر یہ سرمایہ رسالت کا معاملہ ہے, اگر مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس کا معاملہ ہے, اگر آمنہ کے لال کی تکلیف کا معاملہ ہے کہ تم نے کیا نہیں کیا. 30 سال سمجھایا, 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال نہیں, 30 سال تک, 20 سال تک اعلیٰ حضرت نے سمجھایا. اگر خوفے خدا کرو, خوش کی نہ بھولو, خوفے خدا کرو, کیا لکھ رہے ہو, کیا لکھ رہے ہو. جب 20 سال سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے تو اعلیٰ حضرت نے ان کی تحریروں کو جمع کیا, عرب کا رخ کیا, حرمین کے علماء کے سامنے ان کی تحریریں رکھی. 33 علماء حرمین نے ان کی تحریروں پر کفر کے فتوے کیے اور فوج اسی پر ہوتا ہے. فتویٰ حرمین کے 33 علماء نے دیا تھا. نشانہ وقت اعلیٰ حضرت. اللہ اکبر. آپ کی زبانیں سنتی ہیں تو اعلیٰ حضرت کے خلاف, اعلیٰ حضرت کی تحریریں علماء حرمین کے سامنے رکھی. یہ ہے تحریریں. آپ اپنی رائے دیجیے, آپ اپنی رائے دیجیے. اور انہوں نے کہا کہ ایسی تحریریں لکھنے والا سارے اسلام سے تعلق ہے. 268 علماء پاکستان میں انہوں نے ان تحریروں پر کفر کا فتویٰ دیا. یہ آتا حضرت پر سلامہ آپ الزام نہ لگائیں گے شدت پسند تھے اور اوپر کے فتوے ڈالتے تھے, تشدد کو عام کیا. اگر 30 سال کا کام تمہیں نظر نہیں آتا, 30 سال کا تمہیں کام نظر نہیں آتا, پھر یہ فتوے تو 268 علماء علم نے دیے تھے, 33 علماء عرب نے دیے تھے. یعنی ساری دنیا کا اتفاق تھا اس پر کہ ان تحریروں کو لکھنے والا اور جو ان تحریروں کا قائل ہو وہ مسلمان نہیں ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بس سلام ہمارا شاہ بریلی پر جس پر حقیقی کا طوفان کہاں جا کے عالم سے اٹھا تھا, کہاں اس طوفان کے آگے کھڑا ہو گئے. کہاں اس طوفان کے آگے جو مجاہد کھڑا ہوا اس کا نام ہے محمد رضا. ایک مجاہد منبر سے شریعت مانگی, پھر محمد سے خصوصات تشریف مانگی. سبحان اللہ. وہ جس کے سر کے ساتھ تجسس لگا, جس نے تجدیدیں دین کر دی. جب دین کو قبضہ کیا گیا, دین کو قبضہ کیا گیا, اس وقت دین کی حقانیت دنیا کے سامنے رکھی. جس زمانے میں دنیا کہہ رہی تھی, جس زمانے میں دنیا کہہ رہی تھی کہ حضور کو دیوار کی مجھے کا نہیں پتا, جب دنیا کہہ رہی تھی حضور کیسے انسان نہ ہو گا, جب دنیا کہہ رہی تھی اشارت اللہ کہنا حرام ہے, جب دنیا یہ کہہ رہی تھی اس زمانے میں آپ کو پتا ہے حضرت کیا کر رہے تھے. جس زمانے میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھی اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس زمانے میں دنیا کو حالت کر رہی تھی اس زمانے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے تھے جب دنیا کو حالت کر رہی تھی تب اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے سبحان اللہ جس زمانے میں دنیا کو حالت کر رہی تھی اس زمانے میں ایک مرد مجاہد مصطفیٰ کی مٹھت کے سویرے میں رہ رہا سبحان اللہ ریاضی میں ارضیات میں تین علوم پر آج جو اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں ان کے دل کا عالم یہ ہے کہ وہ پورے علوم کے نام ہی نہیں کرتے اس نے علوم پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں تو اعلیٰ حضرت کے دل پر اعتراض کرنے والے اعلیٰ حضرت جیسے لوگ وہ لوگ ایسے لوگ تو اعلیٰ حضرت جنہوں نے دنیا کو بتایا اے لوگوں تم نے یہ سازش کی نا کہ علم دین اور علم دنیا کو الگ الگ کر دو یہ سازش کی نا کہ علم دین اور علم دنیا کو الگ کر دو تمہاری سازش ناکام ہوگی تو بریلی میں ہوگی کیونکہ بریلی میں ایک ہی وقت میں احمد رضا کی خانقاہ سے احمد رضا کے مقصد سے دنیا آئے گی دین کی زندگی دنیا میں احمد رضا کے مقصد میں ریاضی بھی سکھائی جائے گی فلسفہ بھی سکھایا جائے گا منطق بھی سکھائی جائے گی ارضیات بھی سکھائی جائے گی اور اسی مدرسے میں تفسیر بھی پڑھایا جائے گا فقہ بھی پڑھائی جائے گی تفسیر بھی پڑھائی جائے گی حدیث بھی پڑھائی جائے گی انگریزوں کی سازش سے ناکام کرنے والا بڑے شاہین میں انداز میں ہے سبحان اللہ اسی نقطے پر گفتگو کا نام آغاز میں سورہ کا قانون پڑھی اور سورہ کا قانون نے کیا بات تمہارے لیے بات نہیں ہوگا دین بنتا ہے عقیدے جتنے دین کے ماننے والے ہیں دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو ایک قوم جتنے دین کے ماننے والے ہیں دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو ایک قوم اور دین کے منکرین کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں دوسری قوم تو دنیا میں دو قوم ہیں ایک مسلمان اور ایک کافر کافروں میں سب آئے دین کے تمام دنیا میں دو قوم ہیں مسلمان اور کافر قوم بنتی ہے عقیدے سے جملہ بہتر قوم بنتی ہے عقیدے سے اب وہ انگریز نواز جو انگریزوں کے وظیفہ بردار بن کے
مرتبہ پیش کی. انہوں نے کہا نہیں قوم جیت میں نہیں ہوتی, قوم پہ جاتے ہیں, قوم پہ جاتے ہیں. اور یہ کہنے والا کون تھا؟ یہ کہنے والے سارے علوم دیوبند کے پرنسپل صاحب حسین احمد مدنی. انہوں نے کہا میں کسی کو یہ نہ سمجھے کہ فرقہ پرستی کر رہا ہوں, زندگی میں کبھی فرقہ پرستی نہیں کی, لیکن تاریخی حقائق کو پیش کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جناب قوم مذہب سے نہیں بنتی اور کوئی علاقے سے بنتی ہے. تو علامہ اقبال نے نوٹس کی, اب اگر کسی کو فرقہ پرست ہونے کا فتویٰ دینا ہو تو مولانا مجھے نہیں کا کیونکہ میں شاعر مشرق حکیم الامت جن کا احترام سارا پاکستان کرتا ہے, اب میں ان کے مشرے پیش کر رہا ہوں, علامہ اقبال نے حسین احمد مدنی کو کیا جواب دیا؟ علامہ اقبال نے کہا اجم لوگ اللہ اکبر. نام لینے کے کام نے کہا کہ حسین احمد ان شیخ الادبی تعلیم اور سارے ممبر سے ملت بدلنا کہ ممبر کا فیکٹر کہتا ہے کہ ملت بدلنا بنتی ہے, تعلیم اور سارے ممبر کہ ملت بدلنا ان شیخ کا خبر کہ مقام محمد عربی سبحان اللہ, سبحان اللہ, خبر ہے محمد عربی کے مقام سے مولوی کتنا سے خبر ہے محمد عربی کے مقام سے. اب علامہ اقبال نے پھر دو مشرے کرے اور ان کو مشروں میں ساری شہر کو فائدہ کر دیا, تسلیمہ کر دیا. اقبال نے کہا اللہ اکبر. اگر تمہارا تعلق مصطفیٰ سے ہے تو تم پوری والے ہو, اگر تمہارے پاس سب کچھ ہو مصطفیٰ سے تعلق نہ ہو تو پھر تم ابو جہل سے کرو. اللہ اکبر. پھر تم ابو جہل سے کرو. اس لیے تین بس مصطفیٰ کی غلامی, بے شک تین بس مصطفیٰ کی غلامی. بس ماہر سفر کے میں نے تمام بزرگوں کا محلہ وار ذکر کیا. امام حسن سے دادا کی جبری اور دادا کی جبری سے آتا حضرت اب ایک شخص لگے کہ میں حل کرتا لیکن بالکل ختم ہو گیا. ایک واقعہ وہ واقعہ پر تمام سارے پر کلام پائے تقدیر کو پہنچے گا. پہلے دشا اس کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ میں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مکیاں بیٹھی ہیں, لوگ اس منظر کو دیکھ کر صلاحیت کے ساتھ نہ ہوتے. اللہ اکبر. لوگ راستہ بدل کر جاؤ. اپنی پہلے شاہدہ کو بولا کہ مکینے میں لوگ آگے بڑھے سب سے اللہ اکبر. چاپ کرتے گئے اپنے عوامی زخموں کو صاف کرنے لگے. کسی نے کہا حضور آپ آلے نبی اولاد رسول, یہ پہلے انشاءاللہ ان کو بہت وقت تو لاتے ہیں. نے کہا حضور آپ آلے نبی اولاد رسول, آپ کے سر کا امامہ اللہ اور آپ اپنے امامے سے ایک کتے کے گھروں خون کو صاف کر رہے ہیں. یہ میرے شاہ کو بچی نہیں کر, یہ میرے شاہ یہ میرے شاہ
ہوتا ہے آپ کو میں آگے رسول ہوں اور اس کتے کے قدموں کو صاف کر رہا ہوں. ارے یہ تو سوچو پہلے نہیں کبھی کبھی بلایا جاتا ہے. اس کو تو سرکار نے اپنے شہر میں رکھا ہے. شہر میں یہ ہے پہلے کبھی کبھی آتا ہے پہلے ابھی یہ لگتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے سرکار کے پڑوس میں تو سرکار کے مگر اللہ سلام ہمارا امام حسن مصطفیٰ سلام ہمارا داتا محمود سلام ہمارا جدید سلام ہمارا آغا حضرت سلام ہمارا پیر مہر شاہ سلام ہمارا ان شخصیات پر جن کے آواز آمین 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 آمین